اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما انت بنعمت ربک بمجنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے حسن اخلاق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی بدولت جو انوار و تجلیات جس کسی نے دیکھے وہ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رنگ کے اندر چڑھتا چلا گیا، گویا کہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بک جاتے ہیں اس شہر میں خود آ کے خریدار۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اور انعامات آپ کی ذات پاک کے اوپر فرمائے، ان کی بدولت آپ کی ذات پاک کے اوپر کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ معاذ اللہ، جس طرح یہ مکہ کے کافر مشرک یہ آپ کو دیوانہ، مجنون اور پاگل کہتے ہیں، آپ کی یہ شان نہ ہے، بلکہ آپ کی شان وراء الورا ہے۔ آپ کا رتبہ عظیم ترین، آپ کا مرتبہ پوری کائنات سے افضل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور جن لوگوں نے جس وقت حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی اعتبار سے بات کرنا چاہی، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے کلام شریف کو سن کے لوگوں نے کلمہ دین اسلام کا پڑھا اور اسلام کو قبول کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایسے بلند درجہ کے حامل ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے آپ کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ کائنات کے اندر اور کسی کو عطا نہ فرمائی۔ کئی بار جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں تو ابو جہل، مغیرہ، ولید، عتبہ، شیبہ وغیرہ لوگ یہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر پہلے سے قائم تھے، ہم اس دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس طرح کی باتیں کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور شان نبوت اور رسالت کے خلاف تھا۔ لیکن میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام اشیاء کو خوش دلی کے ساتھ برداشت فرمایا اور آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا اور دین اسلام کو پورے جوبن کے اوپر پہنچا کے اسے 4 چاند لگاتے ہوئے 4 دانگے عالم کے اندر دین اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دشمنوں کے، مخالفین کے ہر حربے کو برداشت کرتے چلے گئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ شریف کی زندگی کے اندر دفاعی انداز بھی نہ اپنایا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو غلبہ دیا، ہولڈ دیا، پوری طرح آپ کی ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد بھی کیے، دشمنوں کو مارا، حتیٰ کہ کعبہ شریف کے پردوں میں چھپے ہوئوں کو بھی سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کروایا کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات بولنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سراسر کفر ہے اور کفار ہی کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے کفار کے مقابلے میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شانیں عطا فرمائیں اور جس طرح اللہ رب العزت نے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حفاظت فرمائی، وہ یقیناً اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم المرتبت ہونے کے بھی لائق ہے۔ جس وقت کفار و مشرکین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تانا زنی کرتے، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہتے اور رب تعالیٰ
آپ کی طرف سے جواب ارشاد فرماتا۔ جب وہ آپ کو معاذ اللہ پاگل اور دیوانہ مجنوں کہہ کے پکار رہے تھے تو رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی نعمتیں آپ کی ذات پاک کے اوپر اس قدر ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگ دنیا کی باتیں جس انداز سے بھی بنا کے من گھڑت کر کے لے آئیں، لیکن اے نبی محترم، آپ کا رب تو آپ کو یہ فرماتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت آپ کو یا ایھا المزمل فرما رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کے الفاظ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر آپ کا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی یہ فرمایا جاتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائی بینکم بعضکم بعضا، فرمایا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے انداز میں نہ پکارو جس طرح کہ تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کا نام لے کے نہ پکارو، یہ پہلے منع فرمایا گیا۔ پھر اس کے متبادل کیا دیا گیا؟ علماء کرام نے، مفسرین نے، حضرت علامہ حافظ ابن کثیر، دیگر علماء مفسرین نے اپنی اپنی کتب تفاسیر کے اندر لکھا، بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب رب العالمین، یا شفیع المذنبین، اس طرح کے القاب دے کے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا جائے، آپ کے ادب کا پوری طرح سے لحاظ رکھا جائے، خیال رکھا جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان امتیازی کے پیش نظر آپ کی شان میں الفاظ بھی وہ بولے جائیں جو آپ کی شان کے لائق ہوں، جو پوری طرح آپ کی شان کے اوپر دلالت کرتے ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چھوٹی شخصیت نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا زاد بھائی، اہل بیت رسول، صحابی رسول، ترجمان القرآن، سید المفسرین جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان زمادن، علماء کرام نے ارشاد کہ لفظ زماد ضاد کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا دمادن، و یا دم، کبھی کبھی اس سے ضمہ پیش بھی دیا جاتا ہے دمادن، اصل دماد ہی پڑھا جائے گا، کہ حضرت دماد رضی اللہ تعالی عنہ قدیمہ مکہ تھا، یہ مکہ شریف کے اندر حاضر ہوئے۔ ابھی اسلام لانے کا تذکرہ بعد کا ہے، کسی اور مقصد سے کوئی اپنا کام لے کے آئے مکہ شریف کے اندر۔ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، یہ قبیلہ ازد شنوہ سے تعلق رکھتے تھے۔ شنوہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کا ایک خاندان ازد ہے، ان کا قبیلہ شنوءہ اور خاندان ازد تھا، ازدی کہلاتے ہیں اس خاندان کی نسبت کے پیش نظر۔ یہ مکہ شریف کے اندر تشریف لائے۔ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذَا الرِّيحِ، اور یہ ہوا کا تعویذ دیتے تھے، دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے۔ ہوا عرب کے اندر کہتے ہیں وہ بندہ جسے جنون طاری ہو جائے، جو پاگل ہو جائے، جس کا دماغ پوری طرح سے کام نہ کرے، یا جس کی ذات کے اوپر جنات کا سایہ ہو۔ عرب کے اندر اسے ریح کہا جاتا تھا، اس بندے کو ری یعنی ہوا پہنچے، یعنی وہ ہوا جو انسان کی طبیعت کے لائق نہیں ہوتی یا انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایسا علاج وغیرہ کر سکتے تھے۔ فسمع، آپ نے سنا، سفہاء اہل مکہ تھا، مکہ شریف کے بے وقوفوں کو۔ واہ کیا شان بیان فرمائی حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ شریف کے بے وقوف ہیں۔ پتہ چلا جو حضور کے مقابلے کے اندر آئے وہ بے وقوفی کہلاتا ہے صحابہ کی نگاہ میں، اہل بیت اطہار کی نگاہ کے اندر۔ جو جناب نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کریں، آپ کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت کمی کا سوچتے رہیں کہ کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان کے اندر کمی کی جائے گی، ان کو صحابہ بھی بے وقوف کہتے ہیں۔ آج کہا تو جاتا ہے کہ مکہ شریف سے دین پھیلا، لیکن اصحاب کرام جنہوں نے دین کو پھیلایا، اہل بیت اطہار جنہوں نے دین کو پھیلایا رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ نفوس قدسیہ اور ہیں۔ مکہ شریف کے اندر بڑے بڑے جہلا، غفلا اور بڑے بڑے سفہاء، بے وقوف قسم کے، احمق قسم کے لوگ موجود تھے، جنہیں
असहाब किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो भी ये फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये फरमान है कि हजरत जिमाद जिन्होंने अभी कलिमा नहीं पढ़ा वो मक्का शरीफ के अंदर आए, अब उन्होंने यहां पे आके कुछ लोगों को सुना कि वो हुजूर के बारे में कहते हैं इन्ना मुहम्मदन मजनूनुन, माअज़ल्लाह हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून तारी हुआ कि वो दीवानों जैसी बातें करते हैं, माअज़ल्लाह वो पागलों जैसी बातें करते हैं। ये बातें मक्का वाले कर रहे थे। फकाल, तो हजरत जिमाद ने उन्हें फरमाया लौ अन्नी रअयतु हाज़र रजुला, अगर मैं उस बंदे को देखूं, यानी मेरी ये तमन्ना है, मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। यह भी अरब के लोगों को एक बड़ी शामत थी कि वो माअज़ल्लाह हुजूर के खिलाफ प्रोपोगंडे करते और लोगों के माबैन नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूसरे अल्फाज में बुरा मनवाने की जब कोशिश करते तो हर वो बंदा जो हुजूर के बारे में ये सुनता कि सरकार को माअज़ल्लाह ये पागल कहते हैं, हुजूर को ताने देते हैं, वो बंदा कहता एक बार मुझे मिलाओ तो सही कि वो नबी कहते क्या हैं, वो करते क्या हैं, उनका चेहरा कैसा है, आखिर बात तो बताओ, उनको दिखाओ तो सही, मुलाकात तो हो, बंदा बात सुने, गुफ्तगू हो तो पता चल जाए कि उनकी शान कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। जब किसी बारे में तुम खबर देते नहीं और सिर्फ माअज़ल्लाह हुजूर के बारे में ये बातें करते हो तो ये तो नाजायज और नामुनासिब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत करते हो। गोया के उनके अकीदे की तरदीद भी कर देते थे बाहर से आने वाले लोग। अब जब ये बात हुई तो वो कहने लगे मेरी बड़ी तमन्ना है, आज भी हर आशिक की ये तमन्ना है कि काश हमारे घर में सरकार तशरीफ लाएं, काश कभी ख्वाब के अंदर उनका दीदारे पाक नसीब हो जाए, वो ख्वाब कि जिसमें हो दीदारे नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में वो कहने लगे कि काश मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व मोहब्बत के अंदर तड़पना, रोना, हुजूर को याद करना और आपकी अजमतों के गीत गाना, ये असहाबे किराम, अहले बैत अत्हार, नुफूसे कुदसिया, औलियाए कामिलीन, बुजुर्गान दीन, आइम्मा फुकहा, आइम्मा मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन, जमी आइम्मा किराम का नजरिया और तमाम मुसलमानों के दरमियान ये बात तय है कि सरकार का दीदार ये इस दुनिया की, आखिरत की, कब्र, हशर, तमाम जहानों की रौनक है। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा बद्दुहा, आपके चेहरा पाक के नजारे करना और आपके चेहरा पाक के नजारों में गुम रहना, ये शुरू से मुसलमानों का तरीका रहा है। काश मुझे हुजूर का चेहरा दिखाया जाए, मैं अल्लाह के पाक नबी का दीदार करूं। लअल्लाह यशफीही अला यदी, फिर ये कहने लगा कि शायद मेरे हाथ के ऊपर अल्लाह उन्हें शिफा दे। अकीदा इनका भी यही था, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया, कलिमा नहीं पढ़ा, अकीदा यह था कि अल्लाह शिफा दे हुजूर को मेरे हाथ पे, यानी उनको अपनी महारत के ऊपर, जो वो दम वगैरह करते थे, जो फूंके मारते थे, उनके ऊपर बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे वो दम करने, मेरे फूंक मारने से हुजूर को शिफा दे दे। आए तो थे हुजूर को शिफा देने, लेकिन इनके ख्यालात जरा उनसे अलग थे, इनकी थॉट्स उनसे जरा अलग थी कि मुझे वो दिखाओ तो सही कि शायद मेरे हाथ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफा दे दे। कौल, अब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास आप फरमाते हैं फलाकियाहु, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले, इत्तिफाकन मिले या लोगों ने मिलवाया, वो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले, मुलाकात हुई। फ़क़ाल, और अर्ज किया, या मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अरुकी मिन हाज़र रीह, ये जो आपको जुनून है उसका मैं इलाज करता हूं, मैं फूंक मारता हूं, मैं दम करता हूं। फ़हल्लका, तो आपको क्या है, यानी आपकी राय इस बारे में क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन, इस बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या राय रखते हैं, मैं आपका इलाज करना चाहता हूं, आपकी राय क्या है, क्या आपका भी ये ख्याल है। माज़अल्लाह, वो तो लोगों की बातें सुन सुन के कि हुजूर को जुनून है, तो उन्होंने समझा शायद वाकई हुजूर की जाते पाक के ऊपर कोई ऐसी चीज हो, तो वो कहने लगे कि मैं आपका इलाज करना चाहता हूं,
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. ہر تعریف، خواہ وہ بندہ ڈائریکٹ اپنے رب کی کرے، اللہ رب العزت کے انبیاء کی کرے، مرسلین کی کرے، اولیاء کی کرے، اصحاب کی، اہل بیت اطہار کی، حضور کے والدین کی، حضور کے عمین شریفین کی، جس کسی کی بھی بندہ تعریف کرے گا آٹومیٹیکلی وہ تعریف اللہ رب العزت کی قرار پائے گی کہ ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ فلاں بندے نے گاڑی بڑی خوبصورت بنائی، فلاں بندے نے بڑا بحری بیڑا بنا لیا، بہترین آبدوز کو بنا لیا، کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے نے گیس کے اوپر چلنے والی بس بنا لی، بہترین صورت میں اعلیٰ قسم کی ٹرین بنا لی جو 1 گھنٹے میں منڈی سے لاہور کا سفر کر سکتی ہے. اب یہ تعریف تو ہے ظاہراً بندے کی، لیکن تعریف ہے رب تعالیٰ کی کہ جس نے اس بندے کو عقل دی، شعور عطا فرمایا، اسے ہمت دی، اسے طاقت دی، اسے عقل کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. تو فرمایا ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. اب چاہیے تو یہ تھا صرف خالی یہ فرما دیتے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یقیناً ہے، لیکن فرمایا ان الحمدللہ. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمے کے انکار کرنے والے تھے. تو اللہ کے پاک نبی نے علم بلاغت کے مطابق لفظ انا پہلے فرمایا جو تاکید کے لیے ہے، جو بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، جسے تحقیق کے لیے لایا جاتا ہے. بے شک، یقیناً، اس بات میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں، ثابت ہیں کہ جو بندہ جس قدر انکار کرنے والا ہو اس کے سامنے اسی طرح کی بات کی جاتی ہے تاکہ وہ بات کی پختگی کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. اب فرمایا جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں، ونستعین، اور اللہ رب العزت ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا عقیدہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے شان تو مجھے بھی بڑی عطا فرمائی، لیکن تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے. اور یہ تعریفیں بتانے والے کون؟ جن کا خود نام محمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی یکے بعد دیگرے تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، ہر بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. ایسی شان والے جو خود تعریفوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے، وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کا دنیا کو پتہ دے رہے ہیں. اللہ کا نبی ہمیشہ شرک کو توڑنے کے لیے کائنات کے اندر تشریف لاتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، فرمایا جسے اللہ پاک ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ہدایت دینا میرے پاک رب کا کام ہے، میں راستہ دکھاتا ہوں، لوگوں کو راہ راست کے اوپر لاتا ہوں. ایک آیت طیبہ کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اور یقیناً آپ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، وہ رستہ آپ دکھاتے ہیں، آپ رستے کے اوپر چلاتے ہیں لوگوں کو. گویا کہ اللہ کی عطا سے حضور بھی ہدایت دینے والے ہوئے. اب فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ رب العزت گمراہ کرے، راستے سے بہکا دے، پھسلا دے، بھٹکا دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں. یعنی جس کی ذات کے اوپر مہرے لگ جائیں، جس طرح اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ یا نبی اللہ آپ کا تبلیغ فرمانا، ان کو ڈر کی خبر سنانا یا نہ سنانا ان کے لیے برابر ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے ان کے دلوں کے اوپر مہرے، ان کے کانوں کے اوپر مہرے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اب سیدھے راستے کے اوپر نہیں آ سکتے. فرمایا جسے اللہ پاک گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یا نبی اللہ آپ ہر اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتا ہو، جو آپ کی محبتیں دل کے اندر رکھ کے آئے، آپ اسے ہدایت دیتے ہیں. پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ رب العزت خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی، تو معبود بھی حقیقی، جو تمام نعمتیں عطا فرمائے وہی عبادت کے لائق ہے.
وحدہ، وہ اکیلا ہے، اس کے اندر تمام قسم کے فتنوں کا رد کر دیا۔ جو عیسائی کہتے تھے معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی بیوی ہیں، رب تعالیٰ نے انکار فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انکار فرما دیا، فرمایا وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، یا اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں حلول کیا، کہ حلول کرنے کا مقصد اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کے جسم کی جانب آیا اور وہ اللہ ہی ہو گیا، معاذ اللہ یہ سارے عقائد من گھڑت، غلط اور باطل۔ رب تعالیٰ ان تمام اشیاء سے پاک۔ اور جس طرح یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ رب العزت کے بیٹے، تمام چیزوں کا رد کر دیا، فرمایا وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، حضور اپنے بارے میں بھی گواہی دے رہے ہیں، گویا کہ یہ لازمی امر ہے، جب اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہوگا وہاں جناب رسول اللہ کی رسالت کا پرچار ہوگا، ہر لحاظ سے یہ ضروری اور لازمی ہے۔ فرمایا وَأَشْهَدُ، میں یہ گواہی دیتا ہوں، تعلیم یہ ہے، اے بندے، اے ہر سننے والے، جاننے والے، پڑھنے والے اور اے میرے سامنے آنے والے، تو بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اما بعد، اب فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو میں نے رب کی تعریف بیان کی نا اور اپنی رسالت کے بارے میں بیان کیا، یہ حمد و صلات ان تمام چیزوں کے بعد اب گویا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن عظیم کی تلاوت فرمانے لگے ہیں، لیکن وہ بندہ کیا کہنے لگا؟ اما بعد کے بعد ہمیشہ بڑا خطبہ مفصل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ لفظ اما بعد کے بعد قرآن مقدس کی آیتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مزید کلام فرمانے لگے، فقال، اس بندے نے عرض کیا، اعد علی کلماتک ہؤلاء، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمات طیبات آپ نے ابھی ارشاد فرمائے میری ذات کے اوپر دوبارہ انہیں دہرائیں۔ گویا کہ اب اس بندے کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ دل بدل گیا، دنیا بدلی، وہ تمام رونقیں جو دنیا داری کے دیکھے تھے وہ سارے کے سارے بدل گئے۔ یا نبی اللہ، آپ کا خطبہ ایسا شان والا، ایسی عظمت والا، آج تک کسی بشر سے ایسا کلام نہیں سنا۔ یا نبی اللہ، جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، جو آپ کو دیوانہ معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو آپ کو کوئی چھوٹا سا ادیب مانتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ یا نبی اللہ، آپ کے لب سے نکلنے والا ایک ایک لفظ آج تک نہ میں نے کسی جادوگر سے سنا، نہ کسی مجنون سے، نہ کسی شاعر سے، نہ کسی ادیب سے، نہ کسی فصیح سے، نہ کسی بلیغ سے۔ یہ کمال ہے تو جناب آمینہ کے لال کا کمال ہے، رب تعالیٰ نے انہیں درجے اور رتبے عطا فرمائے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کی شان امتیازی ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کی زبان پاک سے اس کا اظہار فرمایا۔ اور اے نبی محترم، آپ کے کلام سے پتہ چل گیا کہ آپ متکلم کتنے بڑے ہیں، اور جس بندے کا کلام ایسا ہے وہ امام الانبیاء خود ذات کے اعتبار سے کیسی شخصیت کے حامل ہوں گے۔ یا نبی اللہ، مجھے نتیجہ مل گیا، میں تمام چیزوں کو میں نے پا لیا۔ اے نبی محترم، یہ جو خطبہ ابھی آپ نے پڑھا یہ دوبارہ ارشاد فرمائیں، دہرائیں۔ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، اللہ کے پاک نبی نے وہ کلمات طیبات 3 مرتبہ ان کی ذات کے اوپر دہرا دیے، 3 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات طیبات پڑھے، دہرائے، سنائے۔ جس طرح کے عموماً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے، اگر آپ سلام فرماتے تو 3 بار عمومی طور پہ، اگر آپ گفتگو فرماتے تو 3 بار، تبلیغ فرماتے تو 3 بار جملے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ دل و دماغ کو معطر کر جائیں اور ذہن کے اندر ایسے نقش ہو جائیں کہ بندہ اسے نہ بھولے۔ اور حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلام فرماتے تو ایسی شان سے کہ دیکھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک کو، چہرہ اقدس کو دیکھتے ہی رہتا تھا کہ کاش اس نبی کے جلوے ملتے جائیں، منگتوں کے وارے نیارے ہو جائیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وہ کلمات طیبات پڑھے، اب وہ بندہ بول کے کہتا ہے، لقد سمعت قول الکہنہ، یا نبی اللہ، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی۔ کہنا
یہ دارابتن کے وزن پہ اسم فائل کا صیغہ ہے جمع مکسر کا. جمع مکسر اسم فائل. کہانا بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے پاشے، یا نبی اللہ میں نے دیکھے جو کوہانت کا کام کرتے ہیں، جو اس کے اندر جادوگری وغیرہ کے معاملات چلاتے ہیں، جنہوں نے جنوں کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، میں نے ان کی باتوں کو سنا. یا نبی اللہ وقول السحرہ، بڑے بڑے جادوگروں کی باتوں کو بھی میں نے سنا. وقول الشعراء، بڑے بڑے شعراء کی باتوں کو بھی میں نے سنا. فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، یا نبی اللہ لیکن جو کلمات آپ نے بیان فرمائے اس جیسے کلمات آج تک میں نے کائنات کے اندر نہیں سنے. حالانکہ خود وہ عربی دان تھے، عربی زبان ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے عربی، ماحول ان کا عربی، علاقے، قبیلے، خاندان، فیملی، کنبے، تمام چیزیں عربی، ماحول عربی. انوائرمنٹ بھی کسی بندے کو مل جائے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن ایک زندگی کا عرصہ عربوں میں گزارنے کے باوجود، ڈسپائٹ آف ڈیٹ، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے یا نبی اللہ ان جیسے کلمات میں نے آج تک نہیں سنے. میں نے بڑے بڑے جادوگروں کی، شعراء کی، ادیبوں کی باتوں کو سنا، لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے میں نے آج تک نہیں سنی. وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یا نبی اللہ بڑے بڑے جو علم کے دریا ہیں میں ان تک پہنچ گیا. یا نبی اللہ جو علمی دریا تک وہ بڑے بڑے گئے، انہوں نے ڈکشنریاں نکالی، بڑی بڑی ڈکشنریوں سے وہ لغت کو جانتے، پہچانتے، مانتے، سمجھتے، بولتے، حتیٰ کہ مقابلے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. یا نبی اللہ بڑے بڑے دریا تک وہ چلے گئے، علوم کے موتی انہوں نے نکال لیے سمندروں سے. لیکن یا نبی اللہ جو سمندر آپ کی ذات پاک کے اندر علوم کا، لغت کا، زبان کا بھرا ہوا ہے، اس کے ابتدائی نقطہ تک بھی وہ لوگ نہیں پہنچے ہوئے. ایسی فصیح و بلیغ زبان رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی. گویا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے جس میں جان نہیں. یا نبی اللہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے آئے ایسا لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے. یا نبی اللہ جب آپ کے سامنے آئے آپ کا رعب اور دبدبا ان کی ذات کے اوپر ایسا حاوی ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے. یا نبی اللہ آپ کے سامنے وہ دب جاتے ہیں. بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلاغا آپ کے سامنے ان کی باتیں، ان کی بولیاں ٹوٹلی طور پہ بند ہو جاتی ہیں. فرمایا ہاتھ یدا کا، یا نبی اللہ آپ اپنا دست اقدس آگے بڑھائیں، آپ اپنا ہاتھ شریف آگے کریں. ابایعک، میں آپ کی بیعت کروں علی الاسلام، دین اسلام کے قبول کرنے کے اوپر. یا نبی اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ شریف آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں. بیعت کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک بیعت اسلام ہے. یہاں پہ وہ ہی ہوئی کہ انہوں نے پہلے کلمہ نہ پڑھا تھا، اب کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. یا نبی اللہ اپنا ہاتھ شریف آگے بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں. بیعت کے اولین طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے کہ اپنا ہاتھ آگے کر دیا جائے، مرشد کے ہاتھوں میں دے کے بیعت کی جائے. یہ بہترین طریقہ ہے، افضل ترین طریقہ بیعت کے ہونے کا. قول پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں فبایعہ، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو بیعت میں دیا. فبایعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیعت کر لیا. فبایعہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی بیعت کے اندر لیا، گویا کہ دین اسلام کے اندر داخل کر لیا. ایسے کوئی ایک آدھا بندہ نہیں، کئی بندے جو حضور کے مقابلے میں آئے، معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے آئے، حضور کے سامنے گفتگو کرنے آئے، حضور کے چہرہ پاک کو دیکھنے آئے. لیکن جو کوئی جس انداز سے بھی آئے، مدینہ طیبہ کے اندر آ کے وہ بک گئے، حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کو قبول کیا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اور یہ وہ ہاتھ ہیں اگر جسم کے ساتھ لگ جائیں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس طرح حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا یہ طریقہ بھی
اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اے لوگو دنیا کے اندر کوئی اپنا مرشد، کوئی رہنما، کوئی لیڈر عظیم ترین طریقے سے بنا لو جو شریعت کے اندر، طریقت کے اندر تمہارا پیشوا ہو، اور ایسا پیشوا تمہیں ضرورت ہے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ۔ فرمایا تمہیں ضرورت پڑے گی کسی نیک بخت میں، کسی صادق، کسی کامل کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دو تو پھر تمہیں کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رونقیں، قبر و حشر رب تعالیٰ تمہارے چمکا دے گا، تمہیں شرمندگی نہیں ہے، تمہیں اپنی نسبتوں کے اوپر ناز ہوگا۔ کیا عظیم ترین درجہ دیا! کئی ایسے لوگ آئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذاتوں کے اوپر اپنا رنگ چڑھا کے اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ وہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضور کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہ کرتے تھے۔ البتہ جو زندگی رب تعالیٰ نے دی وہ گزارنی تو ہوتی ہے، لیکن تمام لوگ کہتے تھے اب رونق نہیں ہے، وہ جلوے نہیں ہے، وہ انوار و تجلیات نظر نہیں آتے جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے ہم انہیں محسوس کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے اور اپنے دامنوں میں حضور کی خیرات کو سمیٹا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈر بھی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اقتدار کے مالک جب حضور کے پاس آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گھٹنوں کو ٹیک دیا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب حضور کے خطوط گئے انہوں نے بھی اپنے گھٹنے حضور کے سامنے ٹیکے۔ چند ایک جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اکثر بادشاہوں نے بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ شریف پڑھا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ تو یہی کہنا چاہیے کہ بک جاتے ہیں اس شہر میں خود آ کے خریدار، وہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہم سب کو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔